جزاک اللہ جی. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سچا ہے میرا مالک اور سچا ہے میرا خالق، جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالکوں کا مالک اور خالقوں کا خالق ہے. سوائے اس وحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے. اور سچے اس کے پیارے نبی، پیارے حبیب احمد مجتبیٰ، جن کی آج ہم ذکر اور میلاد کی محفل پاک میں شریک ہیں. سبحان اللہ. تو آپ اپنی بھی حاضری لگوائیے اور مجھے بھی حاضری لگوانے کا موقع دیجیے. خود بھی حضور کی بارگاہ میں منظور نظر ہو جائیں اور مجھے بھی منظور نظر ہونے کا موقع دیں. یہ ہمارا بالۂ کرم ہے، یہ ہمارا بالۂ کرم کہ ہم آج سرکار دو عالم، مختار کل عالم، نبی الحرمین، امام القبلتین، محبوب دو عالم، فخر دو عالم، تاجدار عرب و عجم، تاجدار مدینہ، وجہ تخلیق کل کائنات کی محفل پاک میں شریک ہیں. سبحان اللہ. اور دعا کو ہم اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہمیں اس محفل کی برکات سے استفادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی علماء گنج شکر اور تنظیم المحبین گنج شکر پاکستان کے کارکنان نے آج کی اس بزم کو سجانے میں حصہ لیا، وہ واقعی مبارک حقدار کہ انہوں نے حضور کے ذکر کی اتنی خوبصورت محفل کا آج انعقاد کیا. تو دوستو، میں چند گزارشات پیش کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اگر تو آپ ذوق سے بیٹھیں گے تو بولوں گا، اگر آپ کا ذوق ختم ہوا تو موضوع کو وائنڈ اپ کر دوں گا، مائک کو چھوڑ دوں گا. اگر تو آپ اپنے ہونے کا ثبوت دیں گے تو میں بھی اپنے ہونے کا ثبوت دوں گا. اگر آپ سونے کا ثبوت دیں گے تو میں تو پہلے ہی سفر سے آ رہا ہوں. دوست جانتے ہیں الحمدللہ ڈے اینڈ نائٹ محافل ہی محافل ہوتی ہے ہماری پورے پاکستان میں. ایک دن میں 2 3 4 پروگرام ہوتے ہیں. تو میں آپ کے ذوق پہ ڈیپینڈ ہوں. آج آپ کے لیے پاک وطن سے پیغام محبت، پیغام اتحاد، پیغام امن اور پیغام فرید لے کے آیا ہوں. آگے میں نے قرآن کی جس آیت مبارکہ کو گوش گزار کیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اس آیت کی ٹرانسلیشن اور تفسیر سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں تاکہ آپ کو موضوع کی سمجھ آ جائے، ٹاپک کی سمجھ آ جائے. دوستو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حضور سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک
جتنے بھی نبی آئے سب کے سب معجزے لے کے آئے، دلیلیں لے کے آئے، سب کے سب بھی معجزے اور دلیلیں لے کے آئے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک مصطفیٰ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کے سب دلیلیں اور معجزے لے کے آئے۔ کیونکہ اگر ایک نبی آتا اور وہ کہتا لا الہ الا اللہ، پوچھنے والے پوچھتے تجھ پہ کیسا یقین لے آئے، کیسے مان لے تو اللہ کا سچا نبی ہے، تیرے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے، کیسے مان لے تو بھی سچا، تیرا رب بھی سچا، تیرا پیغام بھی سچا، اس بات کو ہم کیسے مان لیں، کیسے تسلیم کر لیں، تیرے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ تو اللہ نے ہر نبی کو دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے، ہر نبی کو رب نے دلیل کے طور پر معجزے عطا کیے۔ مصطفیٰ کریم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے معجزے لائے۔ کوئی نبی آیا تو دلیل کے طور پر ایک معجزہ لایا، کوئی نبی آیا تو دلیل کے طور پر 2 معجزے لایا، کوئی نبی آیا تو دلیل کے طور پر 3 معجزے لایا، کوئی نبی آیا تو دلیل کے طور پر 7 معجزے لایا، یہاں تک کہ اگر کوئی نبی آیا تو دلیل کے طور پر 9 معجزے لایا۔ کوئی آیا تو اپنے ساتھ 1 معجزہ لایا، کوئی آیا 2 لایا، کوئی آیا 3 لایا، کوئی اللہ کا نبی آیا 7 معجزے لایا، کوئی اللہ کا نبی آیا تو اپنے ساتھ 9 معجزے لایا۔ اور بتاتا چلوں وہ معجزے بھی کوئی عام معجزے نہیں تھے۔ اگر اللہ کا کوئی نبی مردے پر نگاہ کرم کرتا تو مردے میں جان آ جاتی، مردے پہ نگاہ کرم کرتا تو مردے میں جان آ جاتی۔ اگر اللہ کا کوئی نبی مٹی کی چڑیا میں پھونک مارتا تو جان آ جاتی۔ اگر اللہ کا کوئی نبی چٹان پر اپنی نظر کرم کرتا تو اس کے اندر سے اونٹ باہر آ جاتا، سبحان اللہ، اس کے اندر سے اونٹ باہر آ جاتا۔ اگر اللہ کا کوئی نبی پرندے کا گوشت دیتا، اس کا قیمہ کر کے مختلف مقامات پر پھینک دیتا، واپس میں آواز لگاتا تو وہ گوشت پرندے کی شکل اختیار کر لیتا۔ وہ جو گوشت تھا وہ پرندے کی شکل اختیار کر لیتا۔ حضور سے پہلے جتنے بھی نبی آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک بتا چکا ہوں، وہ معجزے لے کے آئے، دلیلیں لے کے آئے۔ یاد رکھیے گا آپ کی آسانی کے لیے ایک اور بات بتاتا چلوں، اگر کوئی نبی اپنے ساتھ ایک معجزہ لے کے آیا دلیل کے طور پر تو وہ ساری زندگی ایک معجزہ لے کے چلتا، کوئی اور معجزہ پیش نہ کر پاتا، ایک ہی معجزہ لے کے چلتا۔ اگر کوئی نبی اپنے ساتھ 2 معجزے لے کر آتا تو وہ ساری زندگی صرف 2 ہی معجزے لے کے چلتا، کوئی اور معجزہ پیش نہ کر پاتا۔ اگر کوئی نبی اپنے ساتھ 3 معجزے لے کے آتا تو ساری زندگی 3 معجزے لے کے چلتا، کوئی اور معجزہ پیش نہ کر پاتا۔ اگر کوئی نبی اپنے ساتھ 7 معجزے لے کے آتا تو ساری زندگی 7 معجزے لے کر چلتا، کوئی اور معجزہ پیش نہ کر پاتا۔ اگر کوئی نبی اپنے ساتھ 9 معجزے لے کے آتا تو ساری زندگی 9 معجزے لے کے چلتا، کوئی اور معجزہ پیش نہ کر پاتا۔ بتا چکا ہوں حضور سے پہلے جتنے بھی نبی آئے معجزے لے کے آئے۔ ایک اور بھی بات کو یاد رکھیے گا، ہر نبی کی نمود ہم پر فرض ہے، ہر نبی کی عزت ہم پر فرض ہے، ہر نبی کی نمود فرض، عزت فرض، لیکن میرے امام کیا خوب فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضور سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ معجزے لے کے آئے، کوئی نبی آیا تو 1 معجزہ لایا، کوئی نبی آیا تو 2 لایا، کوئی نبی آیا تو 3 لایا، کوئی نبی آیا تو 7 لایا، کوئی نبی آیا تو 9 معجزے لایا۔ لیکن دوستو جب تیرے اور میرے آقا کی باری آئی، جب سیدہ زہرا کے بابے کی باری آئی، جب آمینہ کے اور لال کی باری آئی، جب حسنین کے نانے کی باری آئی تو اللہ قرآن
कोई मौजूदा लेकर नहीं आया, और मुस्तफा तो सर से लेकर पांव तक मौजूदा ही मौजूदा है। मुस्तफा तो सर से लेकर पांव तक मौजूदा ही मौजूदा है। हजूर से पहले जितने भी नबी आए ना, अगर उनके पास कोई आदमी आता कि हजूर हमें दलील के तौर पर कुछ मौजूदा दिखाइए, जो मौजूदा होता वो दिखा देते, अपने पास से ना दिखाते। जो होता वो दिखा देते, अपने पास से ना दिखाते। अगर एक मौजूदा होता फरमाते इसी से गुजारा कर ले, अपने पास से ना दिखाते। जो होता दिखा देते, अपने पास से ना दिखाते। लेकिन दोस्तों, जब मेरे मुस्तफा की बारी आई, जो होता और वो ना दिखाते, बल्कि मुस्तफा फरमाते बता तू देखना क्या चाहता है, बता तू देखना क्या चाहता है, और ये भी बता दे तू मांगना क्या चाहता है। जो भी देखना चाहेगा और दिखा भी दूंगा, जो भी मांगना चाहेगा झोली भर के अता भी कर दूंगा। जो भी देखना चाहेगा आज मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा, जो भी मांगना चाहेगा झोली भर के अता भी कर दूंगा। पहले अंबिया की तरह ये ना फरमाते कि एक ही मौजूदा है इसी से गुजारा कर ले, बल्कि मुस्तफा फरमाते जरा जुबान तो होला, बता तो सही देखना क्या चाहता है। जो भी देखना चाहेगा दिखा भी दूंगा, जो भी मांगना चाहेगा झोली भर के अता भी कर दूंगा। बुखारी में मौजूद है, अगर हजूर पास कोई आता कि हजूर चांद को दो टुकड़े करके दिखाएं, हजूर हुक्म करते तो चांद दो टुकड़े हो जाता। अगर कोई आता कि हजूर सूरज को वापस मोड़ के दिखाएं, हजूर हुक्म करते सूरज वापस आ जाता। अगर कोई आता कि हजूर अंधे को ठीक करके दिखाएं, हजूर अपने लुआबे दान लगाते तो अंडा ठीक हो जाता। अगर कोई आता कि हजूर पत्थरों को कलमा पढ़ा के दिखाएं, नबी निगाहे करम करते तो पत्थर मुस्तफा के नाम का कलमा पढ़ लेते, पत्थर मुस्तफा के नाम का कलमा पढ़ लेते। हदीस है मिशकात शरीफ की, एक आदमी नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की हजूर मेरा आपकी बारगाह से एक सवाल है, एक सवाल। अगर आपने जवाब दे दिया, आपको कोई और अल्लाह का नबी माने ना माने, मैं लाजमी माने को ईमान ले आऊंगा, आपकी नबूवत पे ईमान ले आऊंगा, मान लूंगा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हजूर ने फरमाया बता तेरा सवाल क्या है। तो उस आदमी ने अर्ज की कि हबीब मेरा सवाल ये है कि आप दरख्तों को अपनी बारगाह में बुला के दिखाएं, फिर अल्लाह का नबी मानूंगा। दरख्तों को बारगाह में बुला के दिखाएं, फिर नबी मानूंगा। हदीस के अल्फाज है, मुस्तफा फरमाता है ये कौन सा बड़ी बात है, छोटी सी बात है। मुस्तफा फरमाते हैं कि मैंने दरख्तों को नहीं बुलाना, और तू दरख्तों पास जा और बता तुझे आमिना का लाल